بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم کے کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے اس کو ایسے ہی لکھتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے پیچھے بھی بتایا تھا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ اس میں موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا راز ہے۔ یہ اللہ قیامت والے دن ہی ہم پر کھولیں گے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ اسی لیے ان کو پڑھنا، ان کو دیکھ کے گھر سے نکلنا، ان کو بار بار دیکھنا، کسی مشکل وقت میں دیکھ کر ان کو پڑھ کر اگلے سے بات کرنا بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا کون سا راز اس میں پوشیدہ ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اس کتاب میں، قرآن پاک میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، اس کا علم پھر بھی محدود ہی ہوتا ہے۔ اور اکثر اس کی کتاب اس کی ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے، یعنی اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی وہ لازمی بیچ میں تھوڑا سا لکھ دیتا ہے کہ میں نے یہ شعر لکھا، لیکن نیچے اس نے یہ بھی لکھ دیا میرے ساتھ یوں ہوا تھا تو یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ اس کا ذاتی گمان بھی ایسے ہی مبنی ہوتا ہے۔ کہا اس کی کتاب زیادہ تر ذاتی گمان پہ مبنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لا ریبہ کا مطلب ہے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، پکی ٹھکی مہر کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی گئی ہے۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات شبہ میں ڈالنے والی نہیں ہے۔ ڈر رکھنے والوں کے لیے کہا گیا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ ڈر رکھنے والوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس کے معنی سے لحاظ ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ وہی لوگ اٹھاتے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے یہ قرآن میں نے صرف اس لیے نہیں اتارا کہ صرف مسلمانوں کے گھروں میں رہے اور وہی اس سے ہدایت لیں، یہ سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ اسے کوئی بھی پڑھ کر اس سے ہدایت لے سکتا ہے، کہ کافر ہو مسلمان ہو، ڈر رکھتا ہو میرا تو اس کو فائدہ ہی پہنچے گا۔ جو اس کی بات مان کر اس سے تمام احکامات اور تعلیمات پر عمل کرے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کافر تو ایمان ہی نہیں لاتے، وہ تو آج کا بچہ بھی جو اللہ معاف کرے بڑی بڑی یہ یونیورسٹیز کالجز میں جا رہے ہیں وہ بھی دہریے ہو گئے، ہر بات کی لاجک مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بیت اللہ میں ہم جاتے ہیں، وہاں ہمیں کوئی شیطان نظر آ رہا ہے، ہم پھر بھی کنکریاں مار رہے ہیں کیونکہ اللہ نے بتا دیا تو ہم غیب سے ایمان لے آئے وہاں پر کہ واقعی اللہ نے بتا دیا ہے تو یہاں پر ہمیں مارنی ہے۔ بیت اللہ میں اللہ بیٹھا ہوا نہیں اندر، لیکن ہمارا غیب پہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں بتا دیا گیا تو ہم ایمان لے آئے۔ اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ان کے لیے اس میں ہدایت ہے کہ وہ میری باتوں کو یقیناً سچا مانیں گے تو ہدایت ملے گی۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال کیا، یعنی جن کو دیکھا ہوا نہیں ہے لیکن ہم ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ بصرہ کے بادشاہ تھے، یہ جا رہے تھے اور ان کی بیوی زبیدہ، جو نہر زبیدہ بھی ہے نا وہاں پر سعودیہ میں، وہ جا رہی تھیں۔ تو وہاں بہلول ہوا کرتا تھا، ایک دیوانہ مشہور تھا لیکن تھا بڑا اللہ کا ولی۔ تو وہ بہلول مٹی کا محل بنا رہا، مٹی کا گھر بنا رہا تھا چھوٹا سا، جیسے یہ سمندروں پہ بناتے ہیں نا مٹی کا گھر، ایسا مٹی کا گھر بیٹھ کے بنا رہا تھا۔
بادشاہ کا گزر ہوا، شاہی سواری گزری تو انہوں نے کہا بادشاہ نے کہ بہلول کیا قیمت لگائی ہے اس کی، ایسے ہی مذاق میں کہا تو بہلول نے قیمت بہت زیادہ بتا دی۔ تو بادشاہ نے کہا بہلول پاگل ہے، مٹی کا گھر اور اتنی قیمت بتا دی تو نے؟ تو انہوں نے کہا کہ مٹی کا نہیں ہے، لگ پتہ جائے گا، اور آگے چلے گئے۔ بادشاہ ہنستا ہوا آگے چلا گیا کہ دیوانہ ہے، اس کو کیا پتہ۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے زبیدہ کا گزر ہوا شاہی سواری کے ساتھ، اور وہ واک کرنے کے لیے نکلی، ساتھ میں کنیزائیں بھی تھی، بہت ساری تھی۔ کہا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ پہلے اس بادشاہ کو بھی یہی کہا تھا کہ جنت کا گھر۔ تو زبیدہ نے کہا کتنے میں دے رہے ہو؟ اس نے قیمت بتائی تو زبیدہ نے وہ قیمت فوراً نکال کے دے دی اور کہا بہلول گواہ رہنا، یہ جنت میں مجھے ملے گا۔ کہا جی آپ کو ہی ملے گا۔ اسی رات یہ سوئے، بادشاہ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت محل ہے، اور اس خوبصورت محل کے اندر اوپر لکھا ہوا ہے محل زبیدہ، قصر زبیدہ یعنی زبیدہ کا محل۔ تو یہ اندر جانے لگے تو ان کو منع کر دیا گیا، آپ اندر نہیں جائیں گے۔ تو ان کی آنکھ کھلی اور ان کو گمان ہوا کہ وہ جو بہلول محل بیچ رہا تھا، وہ بیچ رہا تھا مٹی کا گھر، کہیں یہ وہ تو نہیں کہ میں نے اس وقت ٹھکرا دیا تو یہ اس کو مل گیا اور مجھے نہیں ملا۔ یہ بھاگے بھاگے صبح ہوئی، دوبارہ اسی جگہ گئے، بہلول دوبارہ بنا رہا تھا وہ گھر۔ تو انہوں نے کہا بہلول یہ گھر مجھے دو گے؟ کتنے کا ہے؟ بہلول نے قیمت بتائی تو انہوں نے کہا آج ڈبل قیمت بہلول، کل تو تم سے اتنے کم میں دے رہے تھے اور آج اگر میں لینے آ گیا ہوں تو سر پہ چڑھ گئے ہو زیادہ۔ تو کہا وہ قیمت بالغیب کی تھی کہ تم نے دیکھا نہیں تھا، اور وہ قیمت میں دے رہا تھا کہ جنت کی محبت، جنت کا لگن تم سے چیک ہو رہی تھی اللہ کی طرف سے۔ آج تم نے جب خواب میں دیکھ لیا ہے تو تم دوڑے دوڑے آئے میرے پاس قیمت لگانے کے لیے، آج قیمت ڈبل ہو گئی۔ بالغیب پہ جو ایمان لاتا ہے اس کی قیمت اللہ ڈبل کر دیتے ہیں۔ یہ والا غیب ہے یہاں پر کہ دیکھے بغیر ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی قیمتیں اتنی لگا رہا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ انشاءاللہ ہماری آنکھ بند ہونی ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹی سی بچی میرے ساتھ، یقین کریں آنٹی، لالو کھیت کے گندے علاقوں میں ہم درس دینے جاتے رہیں، یہ آگے آگے میرے ہوتی تھی یہ لڑکی جس کی آج انتقال ہوا ہے۔ اپنے گھر والوں سے ضد کر کے بیٹھتی تھی، رکشوں کے کرائے بھاگ بھاگ کے آگے آگے دیتی تھی۔ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اور میں پریشان ہوتی تھی کہ یہ اتنی سی بچی ہے، اس کو کیسے اللہ نے اتنا اندر سے اس کا سینہ کھول دیا، یہ درس کے لیے بھاگتی ہے، دونوں بچے کندھوں پہ اٹھائے میں اس نے، لیکن اس کو پتہ تھا نا میرا سفر بہت کم ہے، اتنی تھوڑی سی عمر اور آخرت کی تیاری۔ آج دیکھیں اس کا ٹائم ایسے قرآن کا انتظار کرے گا کہ وہ پڑھتی تھی، اس کا ٹائم تھا، ایک اللہ سے یہی بخشش کروائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ جو غیب کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں، یہ بے دیکھی چیزوں کے لیے، اس سے مراد چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے ہم چھو سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ ان کو ہم کچھ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہم تک پہنچی، ہم اس پر غیب سے ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس چیز کا یہاں پر ہے کہ غیب سے پر یقین رکھنے والے مجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خوشنودی کے کاموں میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک اللہ کی جو بہترین اعمال کی قیمت جس پہ لگ رہی ہے وہ ہے کہ لوگوں کے لیے خرچ کرنا۔ آپ دیکھ لیں یہ پہلا پارہ ہے اور والناس تک ہم نے یہی پڑھا کہ لوگوں پہ خرچ کرو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ اللہ یہاں بتا رہا ہے بالغیب پہ ایمان رکھنے والا، نماز قائم کرنے والا اور لوگوں پہ خرچ کرنے والا وہ بندہ ایسا ہوگا جس کی قیمت لگاؤں گا میں۔ لیکن ان کے باوجود بے شمار دلائل مہیا کیے گئے کہ ہدایت رکھنے والوں کے لیے، ڈر رکھنے والوں کے لیے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے اس میں
بہت ہدایت ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی اہم صفات بیان کی گئیں۔ پہلی آیات قرآن کی جہاں قرآن شروع ہو رہا ہے اور ان کی صفات کیا بیان کی جا رہی ہیں کہ سب سے پہلی صفت تو یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لانا، اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئی، جس کا خلاصہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا، اللہ کے نبی لے کر آئے، ہم من و ان اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جو بدنی عبادتوں میں پھر کہا گیا کہ سب سے دوسری جو چیز ہے مجھے اللہ کہہ رہے ہیں ان کی پسند ہے، وہ ہے نماز کا قائم کرنا، جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے۔ اللہ جو بے نمازی اس تفسیر کی کلاس کی بدولت اسے نمازی بنا دے۔ اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ ہے، صدقے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ 3 عبادتیں دیکھے بیان کر دیں، ایک دل کی کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، دوسری ہمارے بدن کی کہ نماز کو قائم کرو، تیسری ہمارے مال کی کہ اللہ کی راہ میں لٹاتے جاؤ، اس کی قیمت آخرت میں پتہ چلے گی، بغیر سوچے لٹاؤ اللہ کی راہ میں انشاءاللہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، یعنی اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی اتاری گئی وہ بھی بالکل سچ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام یعنی موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ پر نازل کی گئی وہ بھی بالکل سچی ہے۔ ہمیں ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، ان کے اوپر بھی۔ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو آج کل کے عیسائی ہیں نا، بچے اب فتویٰ لے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم سے ایک بچی نے فتویٰ لیا تھا کہ باجی میں نے کرسچن سے شادی کی ہوئی اور 10 سال سے کی ہوئی ہے، کسی مال میں جاب کرتی ہے، اس نے کسی کرسچن سے شادی کی ہوئی ہے، تو علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ یہ جو آج کل کے کرسچنز ہیں انہیں اہل کتاب بھی نہیں کہا جا رہا، کیونکہ انہوں نے بائبل میں اتنی زیادہ تحریف کر دی ہے کہ وہ اصل اپنے ایمان پہ ہیں ہی نہیں، اصل مذہب پہ ہیں ہی نہیں، یہ لوگ انہوں نے بہت تحریف کر دی ہے، اس لیے ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ باقاعدہ فتویٰ دیا گیا ہے، جو کل فتویٰ لے کے میں نے اس بچی کو بھیجا، یعنی 10 سال سے وہ حرام ریلیشن میں رہ رہی تھی وہ بچی، اپنے چرچ بھی جاتی تھی، شوہر مسلمان ہے اس کا، اپنے چرچ جا رہی تھی، شوہر کو کہتی تھی، وہ جو فلمیں دیکھ کے جو ہمارے ذہن بنے ہوئے کہ تو ایک بچہ مسلمان ایک بچہ کافر، کہ ایک بچہ اس اسکول میں ایک بچہ اس اسکول میں، تو اس پر ان کو فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ حرام ریلیشن ہے۔ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کسی پہ وحی نہیں نازل ہوگی۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی دنیا پیغمبر آنے والا ہوتا تو اس پر وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا، اس لیے فرمایا گیا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ تھا ہر چیز کا کہ وہ آخری نبی ہوں گے، آپ کو ان پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ان سے جیسے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، یہ کیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا، باقاعدہ عہد لیا جاتا تھا کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے ماننے والوں کو یہ ایمان رکھنا ہوگا، یہ اپنے مذہب کے طور پہ اپنے عقیدے کے طور پہ ماننا پڑے گا کہ آخری نبی نے آنا ہے۔ ہم ان ساری کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہمارے ایمان میں یہ داخل ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے اور قرآن کو آخری کتاب ماننا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، یہ ساری صفتیں بتا کے نمازی ہیں، اللہ کی راہ میں بانٹتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پھر اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پائیں گے۔
وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنا اپنا اصول اور ضوابط بنا کے بیٹھے ہوئے میرے گھر کے رولز یہ میرے خاندان کے رولز، وہ ہے اصل کامیاب۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے ان رولز کو فالو کر لیا، جسم کی بھی زکوٰۃ بتا دی، مال کی بھی بتا دی، اور اعمال کی بھی بتا دی، دل کا تقویٰ بھی بتا دیا۔ 3 چیزیں ہیں جس پہ ہماری زندگی کا انحصار ہے: دل سے اللہ کو اللہ ماننا، بدن کی زکوٰۃ یہ ہے نماز پڑھنا، مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جنہوں نے کفر اپنا لیا، کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، چاہے کتنے واضح روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے، کفر اپنا لیا۔ الفاظ کا صحیح معنی ہے کہ کفر اپنا لیا ہے، انہوں نے کبھی بھی ایمان نہیں لانا۔ ڈرانا انداز یہ ہے کہ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا، کیونکہ وہ تو اللہ کی دعوت دیتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، جنت کی بشارت دیتے تھے، لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے تھے۔ لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، لیکن آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ بات ماننی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی شروع میں بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ ہم جیسے اب کہیں جاتے ہیں دعوت دینے، تیسرا درس ہوتا ہے تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ ساری عورتیں ہمیں بس بدلی ہوئی نظر آئیں، نمازی ہوں اور باقاعدہ کہیں کہ ہمارے اوپر بڑا اثر ہوا ہے، ورنہ ایک غم لگ جاتا ہے دل میں کہ ہمارے کہنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ یقیناً ہمارے کہنے میں کمی ہے، ورنہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا ہے۔ ایک غم دائی کے دل میں نا، دعوت دینے کے بعد ایک غم لگ جاتا ہے کہ یہ عمل کیوں نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غم نہ لو، تم فکر نہ کرو، تمہارا کام صرف دعوت دینا ہے، بس دعوت دو اور باقی کام جو ہے وہ اللہ خود کریں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ختم اللہ مہر لگا دی علی قلوبہم، قلب دل سے نکلا ہے، دل پہ، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ حق کی بات جو اللہ کی نازل کردہ وحی ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہے، سن پا رہے، محسوس نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ وہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہوتی ہے کہ بھائی بیچارہ ناواقف ہے، کم علم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو شخص غلطی پہ اڑ جائے اور یہ تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر ہی لگا دیتے ہیں، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے ہم سب کو کہ اللہ ہمارے دلوں کو یہ مہر نہ لگا دے جو اللہ معاف کرے آج کل ہوتا ہے کہ ہم بالکل حق کی بات کو جانتے ہوئے بھی حق کو نہیں تسلیم کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یہ اس بات کا تذکرہ اب یہاں پر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں نے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو، اللہ پاک کہہ رہے ہیں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی جب بن گئے آدم کو بنا دیا تو سارے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو آدم کو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے الا ابلیس۔ الا ابلیس کا مطلب ہے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کرنے لگا، وکان من الکافرین، اور تکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔
یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں، لہٰذا ابلیس جو جنات میں تھا اس پر بھی اس کے حکم کی تعمیل لازم تھی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا اور تمام فرشتوں کو دیا، تمام جانداروں کو، مخلوقات کو دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، یعنی آگ والی چیز زیادہ سخت ہے، مٹی والی تو پھر بھر جائے گی، تو میں ان سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ قرآن کریم اسی طرح سورہ اعراف میں بھی بیان کرے گا۔ دو سبق ملتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگارنا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم دیا جا رہا ہے، جس کے الفاظ بھی کلیئر ہیں، بات بھی سب مان رہے ہیں، حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ بعض اوقات ہماری سمجھ چھوٹی پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کے حکم میں یقیناً حکمت ہی ہوتی ہے، لیکن شیطان نے اس وقت سجدہ نہیں کیا۔ تو اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو اللہ رب العزت نے اسے لعنت زدہ کر کے وہاں سے نکال دیا، اور وہ قسمیں کھا کر آیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت اس کے ایک سجدہ نہ کرنے پہ اتنا غصہ ہوئے، تو جو انسان 5 ٹائم نماز ہی نہیں پڑھتا، 5 ٹائم اللہ کی اذان سنتا اور تکبرانہ انداز میں پھرتا ہے کہ میری دنیا میں کما رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، تو اللہ اسے کس طرح دیکھتا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، کوئی ڈاکو نہیں، کوئی چور نہیں، کوئی وہ نہیں، صرف وہ بندہ جو اذان کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے۔ کہ ایک تو دنیاوی زندگی پہ بھی ظلم کر رہا ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے۔ وہ 70 صرف پورے سرکل میں نہیں، سیدھے ہاتھ کی طرف 70 گھر، الٹے ہاتھ کی طرف 70، آگے پیچھے، تو سوچیں اس گھر میں کتنی نحوست ہوگی پیسہ ہونے کے باوجود، جس گھر میں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو لاگو کیا جائے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے، کہ ایک سجدہ نہ کرنے والے کی نحوست تو کتنی نحوست ہوگی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک دفعہ ایک آدمی آیا کہ اللہ کے نبی گھر میں پیسہ آتا ہے لیکن بیماریوں میں، ٹینشنوں میں ادھر ادھر لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، ضعیف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کوئی کپڑا ہے گھر میں؟ وہ بڑا حیران ہوا، اب ہم جیسا ہوتا 1.25 لاکھ کا درود دے دیتا، 1.25 لاکھ کی ختم دے دیتا، یہ کرتا، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چادر نما کپڑا ہو تو اسے اپنے دروازے پہ جا کے بچھا لینا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر واپس جانا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی انسان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ہیں اور عطا کی گئی ہیں اس کو، ورنہ یہ چاہ کر بھی، ہم کتنی دفعہ چاہ کر بھی ایک چیز ہمارے پاس، دوائی ہی کو لے لیں کہ کئی لوگوں کو ایک ڈاکٹر سے فائدہ ہوتا ہے اور ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں اس دوائی سے فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو چاہ کر بھی ہم پیسے دے کر بھی اس دوائی سے فائدہ نہیں لے پاتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہاں ساری چیزوں کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تم ان سے فائدہ لو، زمین کی ساری چیزوں کو
میں نے مسخر کیا ہے، میں نے تمہارے نیچے لگا دیا ہے کہ ہر چیز سے تم فائدہ لے لو، ورنہ حالات تو یہ ہیں کہ ہم تو اپنی سگی اولاد سے بھی فائدہ نہیں لے سکتے۔ کتنے دنیا میں مثالیں ہیں کہ سگی اولاد بھی فائدہ نہیں دے رہی آج کل، تو یہاں تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں نے ہر چیز کو تمہارے مطیع کر دیا، تمہارا فرمانبردار بنا دیا، ان میں سے ہر چیز کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا اللہ کے ساتھ بڑی ناشکری ہے۔ اسی آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی مستبد کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھنا چاہیے، جب تک ہمیں کوئی بتا نہ دے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے تم یہ بھی سن لو کہ جب میں تمہیں بنانے لگا تھا، میرے تو مخالف اپنے آسمان سے ہی آ گئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، مشورہ دیا تھا کہ اللہ تو کیسے مخلوق بنانے لگا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت کا واقعہ سنو، قصہ سنو مجھ سے کہ جب میں تمہارے پروردگار فرشتوں سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ نے کہا، وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے، خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم سب کچھ آپ کے لیے کرتے ہیں۔ دماغ کے بعد وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہنے لگے یا اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم تقدیس میں لگے ہوئے، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایسی مخلوق بنائے جو زمین میں جا کے فساد پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ باتیں جانتا ہوں میں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس لیے خاموش ہو جاؤ اور میں یہ مخلوق بناؤں گا۔ یہاں پر اللہ پاک اس آیت کی تھوڑی سی تشریح فرما رہے ہیں کہ علماء کے اللہ تعالیٰ عبادات واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس آیت میں کافروں پر تعجب ہو رہا ہے کہ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کر دیا گیا ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے۔ انسان کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروائے۔ طاقت کے مطابق اس لیے کہا کہ فساد نہ مچے، لڑائی نہ ہو، جہاں جو جتنی سن رہا ہے اتنی بات کر دے، حق کی بات کر دے، آگے عمل کروانا اللہ کا کام ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو آپ ہی ہیں، یعنی جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے۔ بظاہر ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں ان سے ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ جتانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی، یعنی تم صرف ایک چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہو، وہ ہے عبادت، اور وہ عبادت بھی ایک مخصوص عبادت۔ فرشتوں کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کچھ فرشتے اگر ذکر کر رہے ہیں تو وہ ذکر ہی کریں گے، وہ قرآن نہیں پڑھیں گے۔ کچھ فرشتے اگر رکوع میں ہیں تو وہ رکوع ہی کریں گے، وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ ان کو ایک ایک عبادت دے دی گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کام تمہارے نہیں ہیں، تم اس کام میں نہیں ہو، صلاحیت نہیں رکھی گئی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے۔
اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں آدم کی جب تخلیق کر رہا تھا تو میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور بہت زیادہ اس میں میرے بہت راز پوشیدہ ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فرشتے نہیں کر سکتے جو آدم کرے گا۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تو تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے یا یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے۔ اس صورت میں ان کا جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے یا اللہ جو آپ ہمیں سکھائیں گے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا پیچھے آیت میں کہ جو آپ ہمیں سکھائیں گے ہمارے اندر تو وہی چیز آ سکتی ہے، اس سے زیادہ تو ہم سیکھ ہی نہیں سکتے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو، یعنی یہ ساری باتیں جانتے ہو تم۔ ان دو آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے کی بات ہو رہی ہے، توحید کی دعوت دی گئی اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کی گئی کہ تم جانتے ہو ساری کائنات کو پیدا کس نے کیا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارشیں برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب اللہ ہی کے کام ہے، کوئی عام بندہ تو نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد رکھے ہیں، وہ بت کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتے، وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہیں ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی کی کیوں کرتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہو تم اپنے اوپر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر، اللہ پاک کہہ رہے ہیں بتا دو تمہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا قرآن، ایک صورت ہی بنا کر بتا دو، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، یعنی قرآن کی ایک صورت کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہوگی۔ اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان یہاں پر آ رہا ہے۔ پہلے اللہ کا بیان آیا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، تب ہم اس باؤنڈری کے اندر آئیں گے جس باؤنڈری میں کچھ ہمارے اوپر اصول و ضوابط آتے ہیں، تو اس باؤنڈری کے اندر آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان آ گیا کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا، انہیں زبردست چیلنج کیا اللہ پاک نے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا تو تم تو بڑے فصیح و بلیغ ہو، یعنی عرب میں شاعری بڑی مشہور تھی، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم تو اس سے بھی زیادہ فصیح و بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے مجھے دکھا دو۔ قرآن نے دعویٰ کیا کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور واقع یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگھ گیا، اور کوئی شخص بھی
یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے ہی نہیں بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں و ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ بڑے بڑے شاعروں کو بلایا گیا کہ بھائی کوئی بنائے گا، تو سب نے ہی گھٹنے ٹیک دیے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قرآن کریم کی سچائی اور روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی کہ پتہ فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یعنی ان کی مثال اللہ پاک کہہ رہے ہیں، منافقوں کی پہلی مثال اللہ نے دی ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ یعنی واضح دلیلیں تھیں ان کے سامنے، لیکن وہ پھر بھی کفر کا راستہ ہی اختیار کرتے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے اس آیت میں جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، یعنی ڈگمگا رہے کریں اسلام قبول کریں یا نہیں کریں، اس کا شکار ہے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال حرام کا ان کو پتہ چلتا ہے تو انہیں لگتا ہے اسلام تو بہت سخت ہے، ہم اسلام کے اوپر عمل نہیں کر سکیں گے، اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ یہاں اسلام کی ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دیا گیا کہ برستی ہوئی بارش کی طرح ہیں، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیروں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی۔ نیز قرآن میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے ہیں انہیں بجلی کی طرح روشن کہا گیا۔ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، یعنی ان کی مثال ایسی ہے جب یہ جنت کی روشنی لوگوں کے اوپر ظاہر ہوتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، لیکن جب یہ رکتی ہے مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے، کچھ دیر میں ان کی دنیاوی خواہشات ان کے سامنے آ جاتی ہیں تو وہ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اتنے انعامات ہیں، کبھی کبھی سنتے ہیں جنت کے اتنے انعامات ہیں، ایسے ہوں گے ایسے، تو روشنی کی طرح جیسے روشنی کے پیچھے چلتے ہیں نا یہ پیچھے چلتے ہیں، لیکن ایک دم پھر ان کی خواہشیں آ جاتی ہیں کہ اتنا رکنا پڑے گا دنیا میں پھر جنت ملے گی، تو پھر یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں بھی چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق اور عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پیچھے سے جیسے ہم نے پڑھا تھا کل بھی کہ اللہ رب العزت نے اپنا سارا بتایا کہ کس طرح ہدایت والے لوگوں کے ساتھ ہوگا اور کس طرح جو کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 ہے۔
کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، یعنی دل سے مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے، جب وہ کہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے۔ سورت کے شروع میں پہلے مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام بیان فرمایا گیا۔ شروع میں جو ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ مومن کون ہے، جو دل سے ایمان لایا اللہ پر، زکوٰۃ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو مومن کی نشانیاں شروع میں بتائی گئی تھی۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہے۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ، جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، وہ ہیں منافق لوگ۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر دل سے مسلمان نہیں ہوتے۔ اس آیت میں ان کا ذکر ہے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ کو ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یعنی بظاہر تو وہ مسلمان اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دھوکہ ان کو تھوڑی دے رہے ہیں، ان کے اسلام لانے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، کوئی نقصان نہیں ہونا، اصل میں یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کے انجام میں خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کی دنیاوی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کا جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہوگا۔ تو اصل دھوکے میں تو یہ خود ہے، کیونکہ دھوکہ انہوں نے اپنے آپ کو دے رکھا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، یعنی مرض بیماری ہے، روگ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ دردناک سزا ان کے لیے کیا تیار ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ جو پیچھے آیت میں گزری کہ یعنی شروع میں اپنے اختیار میں ان کے ہر چیز تھی کہ یہ ایمان لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ ان کی رسی اللہ نے یہاں پہ کیا رکھی ہے، دراز کر رکھی ہے، تاکہ یہ لوگ دنیا میں کھیلیں کودیں کھائیں، اور دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو جی بڑے عیاشی میں ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں عیاشی نہیں ہے، تمہارے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے، یہ ان کے دل کی بیماری تھی۔ پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ جو ان کے دل میں بیماری تھی نا کہ ہم اسلام نہیں لائیں گے، ہم نے نہیں اسلام، تو اس بیماری کو اللہ نے اور ہی بڑھا دیا اور ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کہہ رہے اب میں انہیں توفیق ہی نہیں دوں گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم فساد مچانے والے نہیں ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں، اصلاح کر رہے ہیں تم لوگ کی۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لائے ہیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے۔
خوب اچھی طرح سن لو، یہ لوگ بیوقوف ہیں اور لیکن یہ بات نہیں مانتے، یعنی جو منع کر رہے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی مان لائیں پہلے کی طرح، تو یہ بیوقوف ہیں، یہ بات نہیں مانتے، یہ اللہ کو نہیں جانتے کہ ان کو کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے۔ اگلا آپ پڑھیں گے۔